السلام علیکم۔ میں اپنے چینل اردو وائس کلاسک میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اردو وائس کلاسک کے تمام نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل اردو وائس کلاسک کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ اس طرح سے میرے آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی۔ تو جناب، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے بھیانک چھلاوا۔ کاشف اپنی بڑی بہن سے ملنے خانیوال گیا تھا۔ اسے آج ہی واپس کبیر والا پہنچنا تھا، کیونکہ اگلے دن اس نے اپنی ڈیوٹی پر جانا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور بہن کے اصرار پر اسے کھانا کھانے میں 5 بج گئے۔ جب وہ اپنی سائیکل پر بہن کے گھر سے روانہ ہوا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ سردی ابھی سے مزاج پوچھ رہی تھی۔ کاشف نے گھر جلد پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا، یعنی مین روڈ کے بجائے وہ سڑک سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ایک کچے راستے پر پہنچا، جو دیہی بستیوں کے قریب سے گزرتا ہوا کبیر والا روڈ سے جا ملتا تھا، اور وہاں سے کبیر والا شہر صرف 4 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس طرح آدھے وقت میں وہ اپنے گھر پہنچ سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی کاشف کچے راستے سے پختہ سڑک پر پہنچا، اسے کسی بکری کے ممیانے کی آواز سنائی دی اور اس نے سائیکل روک دی۔ سردی شدید تھی اور رات کے 8 بج چکے تھے۔ وہ حیران تھا کہ اتنے سرد موسم میں رات کے وقت کسی کی بکری ادھر آ نکلی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سڑک کے پار ایک درخت کے نیچے سفید رنگ کی جوان بکری کھڑی تھی۔ بکری کاشف کی طرف دیکھ کر دوبارہ میمیائی، جیسے کاشف سے مدد مانگ رہی ہو۔ کاشف کو بکری پر رحم آیا کہ بیچاری سردی میں ٹھٹھر رہی ہے، نہ جانے اس کے مالک کا گھر کہاں ہے۔ اسے ساتھ لے جانا چاہیے۔ صبح اس کا مالک اسے تلاش کرتا ہوا یقیناً شہر تک آئے گا تو وہ اسے مالک کے حوالے کر دے گا، یا مسجد کے اسپیکر سے اعلان کرا دے گا کہ کسی کی بکری گھر سے بھاگی ہو تو آ کر لے جائے۔ چنانچہ کاشف نے سڑک کے کنارے سائیکل روکی اور سائیکل سے اتر کر بکری کی طرف بڑھا۔ وہ سڑک پار کر کے بکری کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بکری پلٹ کر اس کے مخالف سمت میں واقع کھیتوں کی طرف چل دی۔ کاشف کو بچپن سے ہی پالتو جانوروں اور پرندوں سے محبت تھی۔ اس کے گھر میں اپنی بھی 2 بکریاں تھیں، اس لیے وہ بکریوں کی چال ڈھال سے ان کے ارادے کا اندازہ لگا لیا کرتا تھا۔ سفید بکری 2 کھیتوں کی درمیانی پگڈنڈی پر چلنے لگی تو کاشف سمجھ گیا کہ بکری کے مالک کا گھر اسی سمت میں ہے۔ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے۔ چنانچہ کاشف اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اسے اپنی سائیکل کا خیال آیا، جسے وہ سڑک کے کنارے کھڑا کر کے آیا تھا، کہ کہیں کوئی سائیکل کو لاوارث سمجھ کر نہ لے جائے۔ مگر پھر اس نے سوچا، اتنی سردی میں کسی کو کیا پڑی ہے کہ سائیکل پر توجہ دے۔ کھیتوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ سفید بکری کاشف سے چند قدم آگے چل رہی تھی، اور کاشف راستہ غور سے دیکھتا ہوا قدم اٹھا رہا تھا کہ کہیں کوئی سانپ وغیرہ نہ ڈس لے۔ چند منٹ بعد کھیت ختم ہو گئے تو اس نے سامنے دیکھا اور ایک دم رک گیا۔ بکری نظر نہ آ رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ آگے خشک خالی کھیت تھے اور ستاروں کی مدھم روشنی میں ادھر ادھر بکری نظر نہ آ رہی تھی۔ کاشف سوچنے لگا کہ وہ بکری تھی یا چھلاوا جو ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی اور کاشف چونک پڑا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو دائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا دیہاتی لڑکا بیٹھا رو رہا تھا۔ کاشف جلدی سے قدم بڑھا کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ بچے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہ تھی، اور اس شدید سردی میں اس نے صرف شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اسے بچے کے نامعلوم ماں باپ پر بے حد غصہ آیا کہ انہوں نے اپنے بچے کو اتنی سردی میں یہاں چھوڑ دیا۔ کاشف نے گرم اونی جرسی پہن رکھی تھی اور گرم مفلر سر کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا مفلر اتارا اور بچے کے سر اور گردن کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا۔ بیٹا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے ہمدردانہ لہجے میں بچے سے پوچھا۔ جواب میں بچے نے ہاتھ اٹھا کر بائیں جانب اشارہ کیا۔
کاشف نے ادھر دیکھا تو کافی فاصلے پر چراغ کی لو دکھائی دی۔ کاشف سمجھ گیا کہ بچے کا گھر اسی طرف ہے اور شاید اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے۔ مگر تم یہاں کیسے آئے؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں نہیں روکا تھا؟ میری ماں مر چکی ہے۔ میری چھوٹی سی غلطی پر میرے باپ نے مجھے سزا کے طور پر گھر سے نکال دیا ہے اور میں روتا ہوا یہاں آ بیٹھا، لیکن ابھی تک میرا باپ مجھے لینے نہیں آیا۔ اندھیرے میں مجھے ڈر لگتا ہے، بچے نے روتے ہوئے کہا۔ کاشف کو اس کے سنگدل باپ پر بے حد غصہ آیا۔ اس نے شفقت سے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو بچہ چپ ہو گیا۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی لعن طعن کروں گا، کاشف نے بچے سے کہا۔ بچہ اٹھا اور کاشف کے آگے آگے اس طرف چل دیا جس طرف چراغ کی لو نظر آ رہی تھی۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک قبرستان میں داخل ہوئے۔ چراغ کی روشنی قبرستان کے آخری سرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ کاشف سوچنے لگا کہ کیا بچے کا گھر قبرستان کی دوسری طرف ہے، کیونکہ بعض غریب اور بے گھر لوگ قبرستان میں بھی جھونپڑی بنا لیا کرتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے دائیں بائیں جانب نظر ڈالی، لیکن قریب ہی سفید بکری کو دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ وہی بکری تھی جو کھیتوں کے قریب اچانک غائب ہو گئی تھی۔ کاشف نے بچے کو روکنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ذہن کو زوردار جھٹکا لگا۔ بچہ غائب تھا، نہ جانے وہ کس طرف چلا گیا تھا، یا پھر وہ آگے جا کر کسی قبر کی اوٹ میں پہنچ چکا تھا، اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کاشف کی ایک دو لمحے کے لیے بچے کی طرف سے توجہ ہٹی تھی اور اتنی دیر میں وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ بچہ تھا یا چھلاوا؟ یہ خیال آتے ہی کاشف خوفزدہ ہو گیا۔ بکری کا غائب ہونا اور پھر قبرستان میں ایک دم نمودار ہونا بھی کاشف کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ اچانک بکری زور سے ممیائی اور پھر ہنسنے لگی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو۔ کاشف کا جسم خوف سے پسینے میں نہا گیا، وہ مڑا اور واپس چل دیا۔ کاشف، کیا مجھے میرے گھر نہیں پہنچاؤ گے؟ عقب سے کسی عورت کی آواز ابھری۔ کاشف نے پلٹ کر دیکھا تو بکری اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ کاشف کو یقین ہو گیا کہ عورت کی آواز بکری کے ہی منہ سے نکلی تھی۔ وہ دہشت زدہ ہو گیا اور اس نے ایک دم کھیتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ٹھہر جاؤ کاشف، مجھے ساتھ لے چلو یا مجھے میرے مالک کے گھر چھوڑاؤ، عقب سے زنانہ آواز آئی۔ کاشف نے رکے بغیر سر گھما کر پیچھے دیکھا تو بکری اس کے پیچھے بھاگتی آ رہی تھی۔ کاشف اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ جو ہی وہ قبرستان سے نکلا، سامنے کے کھیت کے پاس ایک عورت کھڑی دکھائی دی۔ بھائی، تم نے میرے بچے کو تو نہیں دیکھا؟ اس عورت نے کاشف کو مخاطب کرتے ہوئے پریشان لہجے میں پوچھا۔ کاشف نے جواب دینے کے بجائے پلٹ کر خوفزدہ نگاہوں سے بکری کی طرف دیکھا اور ایک قدم روک لیے۔ اس کے پیچھے بھاگنے والی سفید بکری غائب تھی۔ ہاں، تمہارا بچہ قبرستان میں گیا تھا، اس نے عورت کی طرف مڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، قبرستان میں؟ کیا وہ مر گیا تھا؟ عورت نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ادھر اس کا گھر ہے۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کاشف نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں اسے تلاش کرنے سڑک پر گئی تھی، مگر وہ وہاں نہیں ملا تو واپس چلی آئی، عورت نے جواب میں کہا۔ وہ گھر پہنچ چکا ہوگا خالہ، گھر جا کر دیکھو، کاشف نے کہا۔ ارے، کہیں تم میرے بچے کو ذبح کر کے قبرستان میں تو نہیں پھینک آئے ہو؟ اچانک عورت نے چیختے ہوئے کہا۔ تمہارا لباس خون آلودہ ہے، جلدی بتاؤ تم نے میرے بچے کو کہاں دفن کیا ہے؟ اس کی آواز سن کر اور اس کی یہ بات سن کر کاشف بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے لباس پر نظر ڈالی تو اس پر سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے جو یقیناً خون کے تھے۔ کاشف ایک بار پھر دہشت محسوس کرنے لگا۔ نہ جانے اس کی قمیص پر خون کہاں سے لگ گیا تھا، جبکہ چند منٹ پہلے اس کا لباس بالکل بے داغ تھا۔ عورت کی آنکھیں نیم تاریکی میں کانچ کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ قبرستان چلو اور مجھے اس کی قبر دکھاؤ، ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی اور تم قتل کے جرم میں پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے، عورت نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔
میں نے اسے قتل نہیں کیا خالہ، تم جا کر گھر میں دیکھو، وہ زندہ تھا، کاشف نے کانپتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، اگر تم سچے ہو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، عورت نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تم یقین کرو خالہ، میں تو ایک بکری کو اس کے مالک کے گھر پہنچانے گیا تھا ادھر، راشد نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اچھا، کہاں ہے بکری؟ مجھے دکھاؤ، عورت نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ابھی تو میرے پیچھے بھاگی آ رہی تھی، پھر نہ جانے کہاں چلی گئی، کاشف نے کہا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ بکری چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ کھڑی ہے بکری، کاشف نے تیزی سے کہا۔ دیکھ رہی ہو نا؟ مگر عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاشف اس کی طرف پلٹا، دوسرے ہیلا میں خوف کی شدت سے اس کا دل سینے میں اتنے زور سے پھڑکنے لگا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ عورت غائب تھی اور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ کاشف پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ ایک دم سڑک کی طرف دوڑنے لگا۔ عقب سے اسے بکری کے ممیانے کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ پھر اسے اپنے پیچھے سے عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ رک جاؤ میرے بچے کے قاتل، ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کاشف اب بھی نہ رکا، اسے یقین تھا کہ عورت اور بکری ایک ہی ہیں، کیونکہ ان کی آوازیں ایک جیسی لگتی تھیں۔ وہ دہشت سے ہانپتا کانپتا سڑک کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بائیں جانب سے اسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ کاشف نے جلدی سے آواز کی طرف دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر وہ پراسرار بچہ کھڑا رو رہا تھا۔ بھائی جان، مجھے میرے گھر پہنچا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، بچے نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کاشف کا حیرت و خوف سے برا حال تھا، وہ بچہ اتنی جلدی قبرستان سے وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اس سوال نے کاشف کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے اور وہ تیزی سے سڑک کی طرف دوڑا۔ اپنا مفلر تو لیتے جاؤ، عقب سے بچے کی ہنستی ہوئی آواز آئی، لیکن کاشف نہ رکا اور سڑک پر پہنچ گیا۔ اس کی سائیکل سڑک کی دوسری طرف کھڑی تھی۔ وہ سائیکل پر سوار ہوا اور شہر کی طرف سائیکل دوڑانے لگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو قریبی مسجد سے فجر کی اذان ہونے لگی۔ اس نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر زور سے دستک دی تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ کاشف بیٹا، تم رات بھر کہاں رہے؟ کیا بہن کے گھر رک گئے تھے؟ ماں نے حیرت سے سوال کیا۔ کاشف کچھ نہ بولا اور ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہو کر بستر پر گر پڑا۔ چند لمحوں بعد ماں اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں اپنا مفلر دیکھ کر کاشف کا دماغ چٹکنے لگا۔ یہ مفلر کہاں سے آ گیا؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں ماں سے پوچھا۔ سائیکل کے پیچھے کیریئر پر پڑا تھا، ماں نے کہا۔ تم ہمیشہ چیزیں رکھ کر ادھر ادھر بھول جاتے ہو۔ کاشف کچھ نہ بولا اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا کہ مفلر تو بچے کے پاس تھا، سائیکل کے کیریئر پر مفلر کس نے رکھا؟ یقیناً وہ بچہ چھلاوا تھا جو پہلے بکری، پھر بچہ اور پھر عورت بن کر اسے دہشت زدہ کرتا رہا تھا۔